على هديه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آپ کے دیار محبت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجیے گا آپ لوگ۔ اور بیٹا اہل علم ہیں تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولا جائے، بزرگوں کے سامنے زور سے بات نہ کی جائے، تو وہیں پر اہل علم کا بھی ادب احترام ہے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو ادب کے دائرے میں پوچھیں۔ جو بے ادب تھا وہ جہنم میں چلا گیا اور جو ادب والا تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ آپ کو ہم سب بتائیں گے کہ یہاں وہابی نہیں ہے تو کیوں نام لیا جاتا ہے اس کا؟ تو یہاں پر تو شیطان نظر آ رہا ہے، کیا کہیں؟ ہاں، تو یہ ساری چیزیں آپ بہت محبت کے ساتھ سنیے۔ اور پتہ چلا کہ وہ آپ کا جو دشمن بمبے میں ہے لیکن یہاں اسے کوسا جا رہا ہے۔ ارے بھائی وہ یہاں بیٹھا تو رہا ہے، کیوں گالی دے رہا ہے؟ تیرا دشمن تو وہاں ہے، بمبئی میں ہے، مدراس میں، لیکن تو کہتا ہے نہیں میری ماں کو گالی دیا تھا، میرے باپ کو برا بھلا کہا تھا۔ اب وہ جہاں رہے گا وہیں پر ہم اس کو یہاں سے گالی دیں گے، یہاں سے برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور پھر آپ کو اور بھی پروگرام سننا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ اب دیکھیے ہمارے محترم مولوی محمد جابر صاحب قبلہ حسمتی یہ بھی ہیں، اور عبدالغفور صاحب ہیں، اور جو مانک پور کے مہمان ہیں نام تو سیبو بھائی حسمتی ہیں صاحباز، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ساحل حسمتی، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی نعت شریف کی 2-3 اشعار سنیے۔ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، ابھی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو محبت اور تعظیم دیکھی جاتی ہے۔ جی جی تو اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھے اور سچے اعلیٰ حضرت، یہ میراث شریف عبدالرشید بھائی، اللہ عبدالرشید بھائی کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک مولا کریم
ان کے گھر میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کے گھروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے، اور ہمارے ملک اور اس گاؤں میں بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جو کچھ ہے وہ سب ہمارے نبی کے لیے، آسمان کی بلندی، چاند کی رونق، ستاروں کی چمک، پہاڑوں اور دریا، جو کچھ ہے وہ سب نبی کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بڑھئے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بن دو جہاں، آقا بن دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زیادہ تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آئیو بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے زبان دی ہے تو گالی بکنے کے لیے نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو غیبت کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو گانے کے لیے نہیں، ترانے کے لیے نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے نکلے تو سورہ یاسین نکلے، زبان پہ آئے تو سورہ رحمان ہو، زبان تو آبو، یہ زبان برائی کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک قوم کی برائی ہوگی، ارے بھیا ہندو ہے وہ بھی خوش ہوگا، مسلمان وہ بھی خوش ہوگا، وہ کون ہے جس کی برائی اعلانیہ ہے؟ وہ چور ہے، چور کی برائی، بولو بھائی، چور کی برائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہ ہوگی چور کی برائی، چور کی برائی جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، جو مال چوری کر رہا ہے، تو بتاؤ اعلان کر کے کہ وہ فلاں چور ہے، اس سے بچتے رہنا۔ بولو بھائی، چور کو چور کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ زور سے بولو، نہیں کہنا چاہیے، اور ڈاکو کو ڈاکو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ارے کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر اب یہ تو مودی کا معاملہ ہے، اب تو کہتے بھیا سے چوری کر کے وہ معاف کر یہاں بھی نہ آ جایا، اپنے تھانے پوانے روکیا، چوری کر کے آیا تو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو سوچ، چاہے وہ دنیا کا چور ہو، چاہے وہ دین کا چور ہو، برائی اس کی ہوگی، اس کی برائی ہوگی۔ اب وہ چور تمہارے گاؤں سے ابھاری میں ہو کے نہ ہو، لیکن ہے مشہور ہے، تو بتایا جائے گا ابھاری والوں، وہ ہندوؤں، وہ مسلمانوں، ہوشیار رہنا، کہیں وہ چور کے ہاتھ نہ جائے، بچتے رہنا۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، کوئی کہے یار یہاں ہے کیا نہیں ہے، زبردستی ہے یا نہیں، یہاں چوری سے آ جائے اب کیا کریا؟ لہذا یہ چور جو تیرا خزانہ لوٹتا ہے، وہاں بھی دین کا چور ہے، جہاں رہے گا چھوڑا نہیں جائے گا، سبحان اللہ، نہیں چھوڑا
چھوڑا جائے گا، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کو گالی دی، جی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہتھوڑا میں ہوگا تو رد ہوگا، باندھا میں ہوگا تو رد ہوگا، ببیرو میں ہوگا تو رد ہوگا، اور زبان پہ یہی ہوگا۔ جل رہا ہے جہنم میں اشرف علی، جی جل رہا ہے جہنم میں اشرف علی، جل رہا ہے جہنم میں اشرف علی، میں مسکراتے ہیں احمد رضا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ زبان غیبت کے لیے نہیں ہے، چگلی کے لیے نہیں ہے، برائی کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شریف آدمی کی برائی مت کرو، جو اچھا ہے اس کی برائی مت کرو، جو نیک ہے اس کی برائی مت کرو۔ ارے جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے اس کی برائی مت کرو، جو مال کی چوری کرنے والا ہے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چورکت ہے، یہ چور ہے۔ ایسے ہی اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جو دین کا ڈاکو ہے، جو دین کا چور ہے، ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں کہیں وہ داڑھی کے آڑ میں آ نہ جائے، کہیں ٹوپی کے چکر میں آ نہ جائے، کہیں جبہ پہن کے آ نہ گیا اور آنے کے بعد بہکا گیا تو وہ تو مان لے گیا یہ تیرا دین لے گیا۔ اللہ اپنے محبوب کی عظمت عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا ماں بہنوں، زبان اللہ نے دی ہے تو زبان پہ کلمہ ہو، زبان پہ سورہ رحمان ہو، زبان پہ سبحان اللہ ہو۔ اعلیٰ حضرت بولے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اللہ نے طاقت دی ہے تو غریب کو مت ستا، غریب کو مت پریشان کر۔ طاقت دی ہے اللہ نے، طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے سے وضو کر اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ جی حق ہے حضرت، حق ہے، حق ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، جی زبان ہے جی تو اعلیٰ حضرت بولے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات سمجھے؟ ہمارے یہاں پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاشق رسول بن کر کے دیے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو یا رسول اللہ وہاں بھی آپ کے لیے اٹھیں گے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جی حق ہے، اور صبا کے معنی ہوا کے آتے ہیں۔ جی قیامت کا دن ہوگا، 50,000 برس کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اعلیٰ حضرت قیامت کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دن بھی اچھے ہوں، آمین بولو، آمین ثم آمین، اچھا ہو آمین، اور آپ کا جھنڈا ہو اور جھنڈا تلے احمد رضا ہو اور پھر آپ کی نعت پڑھ رہا ہو۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بابو اب قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ تو تھوڑا قرآن ماننا اور تھوڑا نہ ماننا یہ طبیعت ہے، اور پورا قرآن ماننا یہ شریعت ہے۔ جی جی تو بابو ہم تھوڑا نہیں، ہم پورا قرآن ماننے والے ہیں۔ ارے ایک بات بتاؤں، جو قرآن کے زبر زیر کا بھی انکار کرے وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، داڑھی
टोपी भी है नहीं है ना, तब कुरान कहता है अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बगदहुम मिन बगद यअमुरून बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मअरूफ व यक़बिदून अयदियहुम। मफ़हूम आयत करीमा, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, हाँ एक ही है, मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें। फिर कुरान ने क्या कहा, बुराई का हुक्म दे, तो जो बुराई का हुक्म दे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ये बुरा काम बता रहा है, जो जिम्मेदारी है बुराई का हुक्म दे और भलाई से मना करे। ये मुनाफिक की अलामत बताई गई है। मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे, बुराई का हुक्म दे और भलाई से मना करे, अपनी मुट्ठी बंद रखें ज़कात खैरात वगैरह देने में। वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़, वो डॉक्टर थे, ये डॉक्टर मुतलक की दवा लेकर के आए, हकीमे मुतलक की दवा लेकर के आई हुई। बाप ने वो खाक लिया और अपने आंखों में लगाया। आंखों में लगाना था कि आंखें मुनव्वर हो गई, आंखें रोशन हो गई। ओ अंधे मेरे नबी के कदमे नाज की मिट्टी लगी तो आंखों में नूर आ गया। यहूदी ने कहा, बेटा किस डॉक्टर ने दवा दी, किस हकीम ने दवा दी है, उसे तो इनाम देना चाहिए। तो कहा अब्बा आप नाराज होते। कहा नहीं बेटा, अंधा था, आंखों में नूर आ गया, रोशनी आ गई। कहा ये और किसी की देन नहीं, ये आमना के लाल अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार तो यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन की मिट्टी लेके गए। जी इतना सुनना था जो गजब में आ गया। चाकू लाओ, आंखों को फोड़ दूंगा। दुश्मन के कदमों की मिट्टी लगाया, चाकू लिया, आंखों में फेरा और नूर बढ़ गया और आवाज आई, ये मेरे महबूब के कदमों की खाक लगी है, जितना करेगा प्रेशर होता चला जाएगा। तब बरेली के रज़ा बोले, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा पत्थर पे मारा, सलाम करते हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, लेकिन हमारे नबी की शान देख, हमारे नबी का मकाम देख, हमारे नबी का मर्तबा देख। सहाबा ने कहा सरकार पानी नहीं, तब फरमाया थोड़ा सा भी पानी हो तो लेकर के आओ। तो थोड़ा सा तस्त में पानी था, लाए। अब हमारे तुम्हारे नबी ने उसमें अपनी उंगलियों को रख दिया। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो ना। उंगलियों को रख दिया। अब उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। 1400 सहाबा या 1700 सहाबा सब सैराब हो गए। अब मस्किनों में पानी भर लिया गया। तब आला हजरत बोले, नूर के चश्मे वीडियो बनाओ बेटा, लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे उंगलियां हैं फैद पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाब रहमत की जारी है। अल्लाह अपने महबूब की अजमत अता फरमाए। एक ने कहा हमारा गुरु तोड़ दिया था ताकत के साथ। मैंने कहा ठीक कहता है, मेरे नबी की शान देख। जमीन में बैठे बैठे इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। सूरज को वापस बुलाया, तब बरेली के रज़ा बोले सूरज
चांद सारे से हो झाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अल्लाह अपने महबूब की अजमत ना फरमाए। तो कुरान शरीफ में मौला ने फरमाया वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात वल कुफ्फारा नारा जहन्नमा खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। अल्लाह ने बेटा क्या कर रहा है? प्रोग्राम कर रहे हैं ना, रखो उसको, गुरु से पढ़ी जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि। आप बैठिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें चाहते हैं कि कुछ महकते हुए फूल डाल दिए जाएं, जिनकी खुशबू से हमारी दुनिया और आखिरत महक जाए। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों, यूं कहो अल्लाह ने वहाबी मर्दों, वहाबी औरतों और काफिरों को जहन्नम की आग का वादा दिया है, हमेशा उसमें रहेंगे, वो उन्हें बस है, अल्लाह की उन पर लानत है और उनके लिए कायम रहने वाला अज़ाब। अब आपने ये सजाया है, अल्लाह आपके दिलों को सजा दे। आपने कुर्सियां रखी हैं, आपने तख्त बिछाए हैं, तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए, क्यों भाई? नहीं मिलना चाहिए? अरे सर्दी में बैठे होने जाके अपने अपने बिस्तरों में होते, तुम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आए, क्या मिलेगा? कुरान ने कहा वअदल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकीना तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बागों का वादा दिया है, और आसान कर दिया जाए। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को जन्नतों का वादा दिया है, जिसमें हमेशा रहेंगे, सुभान अल्लाह, जिनके नीचे नहरें रमा और पाकीज़ा मकानों का बसने के बागों में मुसलमानों इनाम इलाही दे। अल्लाह के नाम की कैसी बारिश हो रही है। फिर कुरान ने कहा वल मोमिनूना वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, सुभान अल्लाह, एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म दे, सुभान अल्लाह, मुसलमान भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे। माँ बहनों सुनो, ये कुरान है, सुनो अमल करो। कुरान ने कहा मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, हम दर्द हैं, भलाई का हुक्म दें, बुराई से मना करें और नमाज कायम करें, नमाजें पढ़ें। गोया ये ईमान वालों की अलामत है कि नमाजें पढ़ें और अपने माल की ज़कात दें। नमाज पढ़ो, बोलिए इंशाअल्लाह। आ रहा है माह रमजान मुबारक, खुश नसीब हो यार आप, हम सबको मुबारक महीना आ रहा है। एक ही दिन या कल चांद हो जाए, आया है
माह रमजान मुबारक में अगर इस्लामी हुकूमत होती, सुनो मसला, अगर मुसलमानों की हुकूमत होती और एलानिया अगर खाता पीता मिल जाता तो उसकी गर्दन मार दी जाती। तो अब इस्लामी हुकूमत नहीं, लेकिन इस्लामी कानून। बेहयाई बंद करो, बेशर्मी खत्म करो। माह रमजानुल मुबारक आ गया है, लिहाजा उसका एहतराम लाज़मी है, एहतराम जरूरी है। रोजे रखो, और अगर रोजे से नहीं हो तो चुपके से जाओ, खाओ पियो, मजबूरी है, डॉक्टर ने मना किया है। और जब बाहर आओ तो चेहरा रोजदारों जैसा होना चाहिए। हमारा भाई क्या कहता है, हो किया वीडियो हो ये कहा यार, अरे जब अल्लाह से चोरी नहीं तो बंदा से चोरी। ये दिल, मैं आपको बताऊं, जितना जो अदब करेगा, माँ का अदब, बाप का अदब, बुजुर्गों का अदब, कुरान पाक का अदब, उतना ही उसे फैज़ मिलेगा। आया एक यहूदी का लड़का सरे बाजार माह रमजान में खाना खा रहा था। बाप गया तो 2-4 थप्पड़ लगाए। यहाँ कौन लगाए, यहाँ तो घर का घर बेरोजगार, बाप अलग, माँ अलग, बेटा अलग, बेटी अलग। अल्लाह फल, बाप ने 2-4 थप्पड़ लगाए। कहने वाले ने कहा, क्यों मारा इसको, क्या गलती है? कहा, ये बेहया बेशरम, इसे मालूम नहीं है कि मुसलमानों का महीना माह रमजान चल रहा है, एलानिया खा रहा है, एलानिया पी रहा है। अगर से हम मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी माह रमजान का एहतराम जरूरी है। क्या हुआ, 2-4 थप्पड़ लगा दिया। जब यहूदी मरा, किसी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहा है। जोर से बोलो, जन्नत में। किसी ने कहा, जन्नत तो मुसलमानों के लिए है, तुझे कैसे मिल गई? कहा, सही कहते हो, रमजान मुबारक के अदब की वजह से मैंने लड़के को मारा। अल्लाह ने कबूल फरमाया और मरने से पहले कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इफ्तार हो सके तो कराओ, जरूरी नहीं है कि समोसा मंगाओ। अगर एक गिलास पानी मोहब्बत के साथ रोजगार को पिला दिया तो उतना ही सवाब है जितना सवाब रोजगार को मिलेगा। क्या रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। अल्लाह तो कुरान ने कहा, ईमान वालों की अलामत नमाज़ें कायम करें, ज़कात दें, अल्लाह व रसूल का हुक्म माने। अल्लाह आज माना कहा जा रहा, आसुरा कुल्ली मौलवी पिलपिला मौलाना। जब आया तकरीर कैसी चाहिए, सदर साहब बताओ, अब्दुल गफूर साहब बोलिए, अगर तकरीर ऐसी हो जाए कि पूरा मजमा हुआ हवा कर। हाँ हाँ, हजरत कहो कि बुराई उराई न हो। हाँ बस यहाँ को है, ये नहीं है बस। मर के देखो तब पता चलेगा क्या हुसैन है। मरना सबको है। कुरान पढ़ो, कुरान में आया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीलन उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नारा व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। जो जितना जानकार है उतनी उसकी गिरफ्त। कुरान कहता है, ये मौलाना मौलवी, ये हाफिज कारी ये ना समझ ले कि हमने इल्म हासिल किया है तो जन्नत हमारे बाप की हो गई। याद रखो, जन्नत उसी के लिए है जो मेरे महबूब का वफादार है, जो हुजूर का गुलाम है। अरे यार, सीना सीना होता है,
جی سینہ سینہ زور سے بولو سینہ سینہ ہوتا ہے سینے میں سرکار آ جائے تو سینہ مدینہ ہوتا ہے۔ ہاں مولانا صاحب کے ہاتھ چوم لینا ایمان نہیں ہے، جی پیر صاحب کے پیر چوم لینا یہ ایمان نہیں ہے، مولانا صاحب کا نذرانہ پیسہ دے دینا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے اللہ کو مان، اس کے رسول کو مان، اس کی کتابوں کو مان، قیامت کو مان، ضروریات دین کو مان، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور دو لفظوں میں سن لو، رسول اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ بس اماں ابا سے محبت ہے نہیں ہے؟ ادھر سے بولو بھائی، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ بھائی ماشاء اللہ، سبھی لوگ چاہتے، ہاں سبھی لوگ، آپ بھی چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماں باپ کو آپ بھی چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ بھی چاہتے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی چاہتے ہیں، ماشاء اللہ یہ سب ماں باپ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم او ابناءکم او اخوانکم او عشیرتکم۔ اللہ، قرآن نے کہا ایمان والو اپنے باپ اور بیٹوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ کیا مطلب؟ اگر خدا نہ خواستہ تیرا باپ وہابی ہو گیا، خدا نہ خواستہ تیرا بیٹا وہابی ہو گیا، خدا نہ خواستہ تیرا چچا تطہیری ہو گیا تو لات مار کے ہٹ جا اور دامن رسول سے لپٹ جا۔ اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے اسلام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوئے۔ نعرہ لگا نا، اللہ اپنے نعرہ لگا نا، محبوب کی عظمت عطا فرمائے، اپنے محبوب کا سچا دیوانہ بنائے، آمین اللہم آمین، بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورے قرآن کو ماننا یہ ایمان ہے، اور تھوڑا ماننا تھوڑا نہ ماننا یہ طبیعت ہے۔ اب قرآن کی چند آیتوں کے ترجمے اور سن لو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، 30واں پارہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ جی کیا ہے؟ قرآن شریف 30واں پارہ، اللہ فرماتا ہے جتنے کافر کتابی مشرک سب جہنم میں ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہی پوری مخلوق میں بدتر ہے۔ تو مخلوق میں چیٹی بھی ہے نہیں ہے؟ چیٹا بھی ہے، مخلوق میں گائے بھی ہے، مخلوق میں بکری بھی ہے، مخلوق خدا میں کتا بھی ہے، مخلوق خدا میں گدھا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بریلی کی کتاب نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اور وہابی تمام کافروں میں بدتر کافر ہے۔ گویا جو نبی کا دشمن وہابی وہ کتے سے بدتر ہے، وہ گدھے سے بدتر ہے، وہ سور سے بدتر ہے، پوری مخلوق میں بدتر ہے۔ یہ قرآن کا بیان۔ یہ قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو اچھا کام تو یہی ہے نا جو آپ نے سجا دیا۔ جی اچھا کام ہے میراث شریف رکھ دیا، اچھا کام ہے کرسیاں رکھ دیا، اچھا کام ہے لوگوں کو کھانا کھلایا، اچھا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، لیکن ماں بہنوں یہ لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاؤ۔ اور ہمارا بھائی جب شادی کے لیے کہتا ہے تو بٹیا قرآن شریف پڑھے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہ چاہیے، ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے جو قرآن شریف پڑھے بھی ہے نا بھائی، یہ بڑی نعمت ہے۔
تو کچھ تو جھوٹے ہو کے کہا دیں ہمارا بیٹیا تو قرآن شریف پڑھے، وہ جانے تھے نا کہ وہ جا کے وہ رکھ دے گی. اب قرآن شریف رکھ دیا. ماں بہنوں دیکھ لینا اپنے گھروں میں. ارے پڑھایا گیا قرآن پاک تو جب سسرال آئی تو نیا نیا جوش تھا تو جمعہ قرآن شریف کھول لیا جاتا تھا. تو ساس بھی کہتی ہے بہو بہت اچھی آئی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے. اور 4-6 مہینہ سال 2 سال گزر گئے تو پھر اوپر قرآن رکھا ہے. اب اس میں جالا لگ گیا، دھول جم گئی، کوئی اب چھونے والا نہیں ہے. جی بولو غلط ہے کہ صحیح؟ صحیح بات ہے حضرت، صحیح ہے حضرت. غلط بول رہا ہوں؟ نہیں. دیکھ لینا قرآن شریف میں کہیں دھول تو نہیں جمی ہوئی ہے، کہیں مکڑی نے جالا تو نہیں لگا دیا ہے. اب نیچے سے اگر بتی سلگائی جا رہی ہے، قرآن شریف اس لیے آیا کہ نیچے سے دھونے کی جائے. قرآن اس لیے نازل ہوا تیری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. آپ تعویذ کے لیے گھوم رہے، ارے قرآن گھر میں پڑھو. یہ قرآن ہے، اس کا چھونا عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے. ارے گھر میں پڑھ تو برکت آئے، دکان میں پڑھ تو رحمت آئے، قبرستان میں پڑھ تو مردہ کی نجات. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، عمل کرو، اپنی زندگی میں 4 چاند لگا. تو قرآن کا پڑھنا اچھا کام ہے، نعت رسول پڑھنا اچھا کام ہے، غریبوں کو کھلانا اچھا کام ہے، یہ ماں باپ کی خدمت اچھا کام. تو قرآن نے کہا وہ جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے. اچھا کام اور بتا دوں دیبو بھائی، بتا دوں اچھا کام. قرآن کی تلاوت ہو گیا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور سب سے اچھا کام رد وہابیت ہے، رد تطہیریت ہے. اب کتنے سلح کلی مرے جا رہے. ہاں یار کہاں سے عبدالجبار کو اٹھاڑو، اس کو پھینکو، لیکن یار کچھ نہیں ہے. اب جسے اللہ بڑھائے تو مر جاؤ، گلو سڑو. بھائی اللہ جسے عزت دے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ذلت میں ڈال دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. او بھولا مسلمان، او غوث کا چاہنے والا مسلمان، او خواجہ کا ماننے والا مسلمان، دیکھ تیرا رب خود فرماتا ہے وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا. جسے اللہ عزت دے وہی عزت والا ہے، اور جسے ذلت دے دے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تو رد وہابیت موجودہ زمانے میں رد دعوت اسلامی کا، یہ پاکستانی تنظیم، وہ ہرا پگڑا والا پاکستان کو سن لو. نہ ہمارے پیر نے مانا، نہ ہمارے دادا پیر نے مانا، اور نہ ہم مانتے ہیں. ہمارے لیے ہمارا بھارت کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. چمچ بھارت میں آ گئے ہیں اس کے، یاد رکھو مسلمانوں، ان سے بھی ایمان بچاؤ. پھر ایک مولوی تطہیر ہے، وہ سب کو معلوم ہے، اپنی کتاب میں صاحب نے لکھا حضور اللہ کے سامنے بے بس ہے. یار کتنی گندی بولی بول گیا. اور پھر کچھ مولوی، اور ان مولویوں کے منہ میں دہی جمع ہوا ہے، دہی جمع. کوئی محتاج کہہ رہا ہے، کوئی یتیم کہہ رہا ہے، تو سزا تو مل رہی ہے سزا، اور ملتی رہے گی. ابے اتنا بڑا علامہ کہلانے والا حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، کوئی بے بس کہہ رہا ہے. اب وہ اتنا بڑا امین القادری، نام لینے سے عبدالجبار حشمتی نہیں ڈرتا ہے. کربلا سے زیادہ نازک دور آج کی نہیں. کربلا میں 22,000 کا لشکر گھیرے ہوئے تھا. 72 کو امام علی مقام، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے، عابد بیمار زین العابدین زینب پاک ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت سکینہ ہے، اور
علی اکبر حضرت یہ 72 کا قافلہ 22,000 کا لشکر تھا. کتنا زور سے بولو؟ 22,000 کا لشکر. تو امام حسین سے کیا مطالبہ تھا؟ اپنا پاک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو. وہ مسلمانوں غور کرو جاتے پانی بند ہے، آنا بند ہے. کیسا حسینی ہے تو، کیسا امام حسین کا جانثار ہے. بیٹا پھر آ گیا درو سے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سنو گے، میں تو سیدھی کھلا رہا ہوں نا. ایمان یہ بوڑھوں کے پاس کچھ نہیں، نوجوانوں کو وہابی پکڑتا ہے، دعوتی پکڑتا ہے، تطہیری پکڑتا ہے. ایمان بچاؤ. ایک دو آیتوں کا ترجمہ سن لو، اختتامی منزل آ جائے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آمین اللہم آمین. بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ. 72 کو گھیر لیا. اور اس کو گھیرا جو جنت کے نوجوانوں کے سردار. امام حسین نے کیا وہاں صلح کیا؟ جنگل ہے، وطن بھی نہیں ہے. پانی کی لہریں نظر آ رہی ہیں، پہرا لگا ہوا ہے. آخر وہ ہاتھ دے دیتے. یزید میں کیا خرابی تھی؟ یزید اس وقت کافر نہیں تھا، شرابی تھا، جواری تھا، گنجیڑی تھا، بے نمازی تھا، بہنوں کے ساتھ نکاح کر جائز قرار دیا تھا، زنا عام ہو گیا تھا. امام نے فرمایا میں جان دے دوں گا اور جان دے کر کے اپنے نانا کی شریعت کو بچاؤں گا. بولو یہی ہے نا؟ زور سے بولو. اب یہ نکلے ہیں فلانے ٹھکانے. ارے بھیا سب نے جاؤ، مودی مار ڈالے گا، مودی کھا لے گا. ہمیں تو ایک کو ڈر نہیں نا. ڈرے وہ جو پاپی ہو، مودی سے وہ ڈرے جو پاکستان کا ایجنٹ ہو. ہم انڈیا کے وفادار ہیں. ڈرے پولیس سے وہ ڈرتا ہے جو چور ہوتا ہے، پولیس سے وہ ڈرتا ہے جو ڈاکو ہوتا ہے، پولیس سے وہ ڈرتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے. ہم اپنے بھارت کے وفادار، ہمیں اب کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں ڈر. لیکن سب مل جا بھیا، مل جا. وہابی تو ہوا، دیوبندی تو ہوا، فلانے تو ہوا، ٹھکان ماد اللہ رب العالمین. سنو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے درس دے دیا. نہ اللہ رسول کے دشمنوں سے امام حسین نے ہاتھ ملایا ہے، نہ ان کے غلام ہاتھ ملائے. زور سے بولو. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو سمجھ میں نہیں، آپ کو یا معلوم نہیں ہے میرے بھائی. یزید نے کیا کیا تھا وہاں؟ پانی بند کیا، کھانا بند کیا، ایک ایک بچے کو ذبح کیا، بھوکا پیاسا. تو بکرا ذبح کرتا ہے تو سیانے لوگ کہتے ہیں بیٹا پانی تو پلا دو. 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر کے پابندی لگا دی. آج بھارت میں ان وہابی دیوبندیوں نے اپنی کتاب معاویہ بن یزید لکھی، جس میں لکھا امام حسین کی مجلس حرام ہے. رب العالمین. امام حسین کا نعرہ لگانا حرام ہے، امام حسین کا تعزیہ حرام ہے. اصولہ کلی مارا جا رہا ہے. تعزیہ حرام، تعزیہ حرام، تعزیہ. ابھی تیرے منہ میں کینسر ہو، شرم نہیں آتی؟ کوئی کہتا تعزیہ کو توڑ دو. تعزیہ جائز ہے اگر ماں نے دودھ پلایا ہے. جو بھی بات کرنا چاہے وہ بغیر میں آ جائے، 24 گھنٹہ ہم بات کرنے کے لیے تیار. تعزیہ مت کہو، تعزیہ شریف کہو. کیا؟ ہاں، حضور معصوم ملت سرکار کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے اور امام علی مقام کا تعزیہ شریف آگے آگے.
اور جب قبر مبارک میں سرکار کو پہلے تاجیہ شریف رکھا گیا اور پھر آپ کو رکھا گیا، لیکن یہ صلح کلیوں کو یہ ملتا تاجیہ حرام ہے، یہ حرام ہے، فلانے حرام وہ سنابل اللہ۔ ابے حضور علامہ سنابل اللہ کی طرح جگر لائے گا کہاں سے؟ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سنابل ملت ایک حق کی آواز، سچائی کا نام سنابل اللہ۔ جی حضور اچھے حضرت سرکار شیر ہندوستان، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارا جو ایمان بچا، ہمارا جو اسلام بچا، ہمارا جو عقیدہ بچا، اور کسی کی دین نہیں ہے، یہ سرکار شیر ہندوستان کی دین ہے۔ بس جلدی سے ایک دو آیتیں اور سن لو اور اس کے بعد اختتامی منزل آ جائے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو اچھا ہاں، یہ جو بحث زیادہ چل رہی ہے، اور تو اس مولوی مانی پور میں خبیث گیا تھا ان کے، تو کہہ رہا تھا کہ جو حضور کو بے بس نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ، مجبور محتاج، مان اللہ۔ ارے ولی ساداتا بے بس نہیں ہے، نظامی بابا سرکار بے بس نہیں ہے۔ نظامی بابا جی ایک بات بتا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ کمریا شریف گئے کو نہیں گئے؟ گئے ہیں۔ لوگ گئے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو لے جائے۔ نظامی بابا سرکار کے یہاں ایک شرابی گیا، جی تو کہا حضرت میں درشن کے لیے آوا رہا ہوں، تو فرمایا مرید بھیا، تو کہا حضرت میں مرید نہ بنی، میں پھانسا نہ تم، تو فرمایا یار مان جایا مرید بھیا۔ ایک ہے حضرت میں مرید نہ ہوئی، ایک ہے مان جا مرید بھیا، ایک ہے حضرت میں معلوم ہوا کہ تم پھانسا تھے تو میں اوبے نہ کر۔ ارے کہا نہیں تو اور بھلا ہوئی مرید ہوئی جا مجھ سے، تو کہا حضرت مور ایک شرط ہے۔ کہا تو شرط ہے؟ کہا میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ بہت بڑا شرابی رہا ہے، شراب نہیں چھوڑوں گا حضرت۔ تو فرمایا تو پھر مورو ایک شرط ہے۔ نظامی بابا سرکار نے فرمایا بابا تمہارا کا شرط ہے؟ فرمایا مورے سامنے نہ پیے خوب اجازت ہے تو ایک ہے بابا بن مرید کر لیا۔ اب مرید کیا، فرمایا وعدہ پکا، کہا پکا آپ کے سامنے نہ پیجیے۔ آیا کمریا شریف سے چلا، مدھ پردیش پہنچا، جنگل ہے، گھاٹی ہے، شراب نکالا۔ کوئی کہے گا شراب پیتا ہے، ابے چپ، نظامی بابا نے کہا حضرت نے اجازت دیا ہے۔ کمرہ تھا بند کیا، بلب تھا بند کیا، اندھیرا، اب شراب پینا چاہا۔ جیسے ہی منہ کے قریب شراب آئی، بابا کا مسکراتا چہرہ آ گیا۔ ارے زور سے بولو، بابا اشارہ کر رہے جی کہا یہاں بابا ہے، اور آگے بڑھا، بنگال کی گھاٹیوں میں پہنچا، پھر شراب پینا چاہا۔ اندھیری رات ہے، جیسے ہی گلاس لیا اور منہ کے قریب بابا کا مسکراتا چہرہ، کہا بابا فاصلے ہے، لیکن وعدہ کیا تھا یہ ہے جب یہ مجبور نہیں ہے تو پھر وہ تو آپ اور مولا جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن منہ میں دہی جمع ہے، دنیا کا تو رد ہو رہا ہے، لیکن تطہیر کا جو رد کرے تو عبدالجبار باغی ہے، یہ ایسا کر رہا۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن سے اے قرآن بتا، کیا تیرا نبی مجبور ہے؟ نہیں۔ کیا تیرا نبی بے بس ہے؟ نہیں۔ کیا تیرا نبی محتاج ہے؟ اے قرآن تو بول، تو 30واں پارہ اٹھا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے کیا؟ مولانا عبدالغفور صاحب، عبدالخالق بھائی صاحب، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ، یہ قرآن تو کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ وہ بات کی بات ہے، مجھے قرآن پاک اللہ کی کتاب کہو، قرآن مجید کہو۔ یہ قرآن تو ہے کیا؟
مجھے قرآن پاک کہو اللہ کی تو ہے کیا؟ تب قرآن بولا میں مصطفیٰ کی ادا ہوں، مصطفیٰ مسکرائے میں آیا، زلفوں کو سنوارا میں آیا، مکے میں رہے میں آیا، مدینے میں آیا، ارے مصطفیٰ کی ادا کا نام مصطفیٰ چلے تو میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن سے پوچھ، اللہ کی کتاب سے پوچھ، ایک کتاب تو بول، کیا نبی مجبور ہے؟ کیا نبی بے بس ہے؟ کیا نبی محتاج ہے؟ تب قرآن نے کہا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، بے شک یہ بے بس نہیں، عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، جو قوت والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو مالک عرش کے حضور عزت والا ہے۔ تب بریلی کے رضا بولے، تب امام اہل سنت بولے، تب امام عشق و محبت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ارے زور سے بولو جی حضرت۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہ تطہیر، یہ تطہیری یا تطہیر کے ہم نوا یہ بچ نہ پائیں گے، چاہے کوئی بھی اس کے ساتھ، اور ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کس کا خلیفہ ہے، کچھ نہیں، جو بھی نبی کی توہین کرے گا اس کا جبڑا پھاڑا جائے گا، اس کو جہنم تک پہنچایا جائے گا۔ یہی ہمارا اعلان ہے، یہی اعلیٰ حضرت کی للکار ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ تو قرآن نے کہا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ سب سے اچھے ہیں۔ یار تو قرآن تمہاری تعریف کر رہا ہے بھیا، نہیں اب کھڑے ہوئی جائیں اور کہتے سے وہاری کا مسلمان بہت ہی اچھا ہے۔ ارے یار بہت اچھے ہی نہیں کیا گناہ ہوتا، مولوی جابر صاحب کھڑے ہو جائیں اے یار تمہار محلہ بھر یار یہ نہیں کہا گناہ ہوتا، مولانا عبدال کو یار وہ کتنا اچھا ہوگا جس کی تعریف قرآن کر رہا ہو۔ قرآن نے کہا وہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے وہی سب سے بہتر ہے اور ان کا صلہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی مزدوری کیا تو صلہ ملا، کیا صلہ؟ تب قرآن نے کہا ان کا صلہ، کن کا؟ تمہارا، ایمان والوں کا، سنیوں کا، غوث پاک کے غلاموں کا، غریب نواز کے وفاداروں کا، اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں کا، مشاہد ملت کے ماننے والوں کا، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، بسنے کے لیے باغ ہے، سبحان اللہ۔ نماز کا نام ایمان نہیں ہے، روزے کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان ارے جان ہے اس میں مصطفیٰ، روز ہوگا وضو کرے خدا، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی عظمت عطا فرمائے۔ ایک رہے کشمیر کتا ہے، اصحاب کہف اللہ والوں کی غلامی اختیار کر لیا، زور سے بولو سبحان اللہ، اختیار کر لیا غلامی۔ اب وہ کتا جنت میں جائے گا۔ ایک کتا کتنی نمازیں پڑھی تو نے، کتنے روزے رکھے، وہ کہے گا مجھ سے بات پوچھو، میرے لے جانے والے اللہ والوں سے پوچھو۔ لہذا اللہ والوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، اللہ والوں کے وفادار ہو جاؤ، اللہ والوں کے ماننے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ قرآن عظیم نے صاف لفظوں میں کہا ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے لیے باغ ہے، جن کے نیچے نہریں رما ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا جنت سب سے بڑی نعمت ہے، بولو بھائی،
जन्नत सबसे बड़ी नेमत है। मौलाना अब्दुल गफूर साहब, और जन्नत के लिए तो आदमी मरा जा रहा है। अब सबसे बड़ी नेमत जन्नत नहीं है, अल्लाह की रजा है। कुरान ने कहा अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। मौला अपने महबूबीन की अजमत अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए। इसी मसलक आला हजरत पर मौला हम सबका हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। कुरान ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि मेरा महबूब मजबूर नहीं है, मेरा महबूब मोहताज नहीं है। वो तो अल्लाह के हुजूर इज्जत वाला है, अजमत वाला है, रिफात वाला है। मौला अपने महबूब की अजमत अता फरमाए, नस्ल के आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।